السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری خانقاہ ایک نیا کام خانقاہ سے شروع کیا جا رہا ہے، جس کو کسی خانقاہ کی نقل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اچھے کام کی نقل بھی کارآمد ہوتی ہے۔ ہماری نظر میں آج ملک ہندوستان میں یوں تو بڑی بڑی شخصیت ہیں، کوئی تدریسی میدان میں اپنا لوہا منوا رہا ہے، کوئی خطابت کے میدان میں اپنے جوہر دکھا رہا ہے، کوئی مدارس کے میدان میں اپنی خوبیاں قوم کے سامنے بکھیر رہا ہے، لیکن میری نظر میں ایک ایسا شخص ہے جو ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، اور ہمیں بے انتہا خوشی ہے اس بات کی کہ ہم اہل سنت والجماعت میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس نے اپنی ذہنی کاوشوں سے ایک ایسا ادارہ اور اس ادارے کا سلیبس ایسا ترتیب دیا ہے جو بچہ ان کے ادارے سے پڑھ کر نکلنے والا جب انٹر کی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہوگی تو ساتھ میں فضیلت کی ڈگری بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس ادارے کا پورا دار و مدار اور اس کا پورا کریڈٹ لائق صد احترام خلیفہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ مولانا مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب، خالد ایوب صاحب کے بارے میں جنہوں نے مدرسے کے بنیاد رکھی اور مدرسے کے میدان میں ایک مائناز مقام حاصل کرا، اور خطابت کے میدان میں انہوں نے جب قدم رکھا اور اتنی سنجیدہ گفتگو اور اتنی کارآمد گفتگو ہم نے کسی دوسرے واعظ اور مقرر سے ابھی تک سنی نہیں ہے، اور یہ سب میرا یہ خیال ہے، خیال ہی نہیں میرا یہ یقین ہے، یہ سب ان کے اوپر فیضان شیخ العالم ہے۔ آج ہماری خانقاہ مخدومیہ ان کے لیے ایک سپاسنامہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے، جو اس خانقاہ کی طرف سے سب سے پہلا سپاسنامہ جاری ہو رہا ہے۔ سپاسنامہ ہمارے سب سے چھوٹے بیٹے جناب حافظ و قاری علامہ مولانا کامران احمد ہاشمی سہروردی مصباحی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے، اور پھر وہ سپاسنامہ حضرت کو نظر کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ایک خانقاہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ کامران میاں سے میرا کہنا ہے کہ وہ آئیں اور سپاسنامہ پڑھ کر تمام سامعین کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاسنامہ بخدمت عالی خلیفہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ مفتی خالد ایوب مصباحی شیرانی، ڈائریکٹر ادارہ قرآن و چیئرمین تحریک علماء ہند راجستھان، بموقع 701واں عرس مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جب ہم عالم سنیت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بے شمار متحرک افراد نظر آتے ہیں جو مذہب اسلام کے فروغ اور قوم مسلم کو حالات حاضرہ کی پیچیدگیوں سے آگاہ کرنے میں شب و روز مصروف عمل ہیں۔
کوئی خطابت کی ذمہ داری اپنے شانوں پر لیے ہوئے ہے، کوئی مدارس اسلامیہ کی آبیاری میں اپنی زندگی صرف کر رہا ہے، اور کوئی مساجد و مکاتب کی تعمیرات کے ذریعے رضائے الہی کا طالب ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں ایسے خوش نصیب افراد کم ہی پیدا ہوتے ہیں جو اپنے زمانے میں بیک وقت متعدد محاذوں پر دین کی بے مثال خدمت کے علم بردار بن کر ابھرتے ہیں۔ انہی افراد میں سے ایک وہ شخصیت ہے جو جہد و مساعی، فضل و تقوی، وقار و متانت، شفقت و انکسار کا حسین پیکر ہیں، جن سے ہماری مراد مفکر اہل سنت، داعی مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ مفتی خالد ایوب مصباحی شیرانی صاحب قبلہ ہیں۔ آپ کا تعلق راجستھان کے علمی خطے شیرانی آباد سے ہے۔ متحرک اور فعال عالم دین ہیں، عوام کے درمیان سنجیدہ خطیب و مفکر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، جبکہ خواص کے نزدیک آپ فکر و تدبر کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ آپ کی ولادت 9 ذی الحج 1904 ہجری مطابق 20 اکتوبر 1988 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت جامعہ اشرفیہ میں ہوئی۔ 2009 میں جامعہ اشرفیہ ہی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے مختلف مقامات پر تدریسی خدمات انجام دی۔ پھر 2014 میں ذمہ داران اشرفیہ کی جانب سے آپ کو تربیت تدریس کے لیے دوبارہ جامعہ بلایا گیا، جہاں آپ نے 2014 تا 2015 تدریسی خدمات پیش کی۔ اس کے بعد آپ نے بی اے اور ایم اے مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی حیدرآباد سے کیا، اور فی الوقت مولانا آزاد جوہر جودھپور سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جو قریب التکمیل ہے۔ آپ اب تک 3 درجن سے زائد کتب اور رسائل تصنیف کر چکے ہیں، جبکہ امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کے تقریباً 1 درجن رسائل اور اہم فتاوا، نیز شمائل ترمذی، فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت اور نکات القرآن جیسی متعدد کتابوں کے ہندی زبان میں تراجم فرما چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسکول و کالج کی طلبات کے لیے گھر بیٹھے آن لائن درس نظامی کا اہتمام آپ کی تحریک کا نہایت ممتاز کارنامہ ہے۔ راجستھان کے ضلع ناگور کے قصبہ شیرانی آباد میں تحریک کے تحت آئی کیو اسکول کے نام سے ایک منفرد ادارہ بھی قائم کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انگلش میڈیم سے 12ویں جماعت تک جانے والے طلبہ کو ساتھ ہی ساتھ مکمل عالم دین بنایا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ 32 اساتذہ اور 356 طلبہ پر مشتمل یہ اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ فی الوقت 6ٹھی جماعت تک کامیابی سے چل رہا ہے اور بتدریج ترقی کر رہا ہے۔ اس ادارے کے ذریعے جو تعلیمی کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں صرف راجستھان ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے ممتاز اداروں میں اس کا شمار ہوگا۔ جناب موصوف نے میدان خطابت میں بھی ممتاز مقام حاصل کیا اور اپنی مقصدیت کھو چکے جلسوں کو فکری قوت، علمی وقار اور داعیانہ مزاج کے ساتھ نئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی ٹیلی ویژن چینلوں پر آپ اہم موضوعات پر اسلام کی حقیقی نمائندگی بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ راجستھان کے سابقہ حکومت کے دور میں آپ راجستھان اردو اکیڈمی کے رکن بھی رہے۔ تحریک کے تحت تحریک یتامہ کی بنیاد رکھ کر آپ نے یتیموں کی کفالت، ضرورت مند طلبہ کی فیس، ان کی بروقت رہنمائی، موٹیویشن اور دینداری سے وابستگی جیسے کئی شعبوں میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں، جن کی تفصیل بہت طویل ہے۔ بلا شبہ آپ کی شخصیت میں وہی روحانی وقار اور دل نشین تاثیر ہے جو حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے سیرت و بیان کی پہچان تھی۔ گویا ان کی تبلیغی اثرات آپ کے وجود میں نئے جلوے کے ساتھ زندہ ہو گئے ہیں۔
آج خانقاہ مخدومیہ سہروردیہ میں 701ویں عرس مختوم کے موقع پر ہم خادمان خانقاہ مخدومیہ سہروردیہ بالخصوص حضور صاحب سجادہ حضرت مولانا عزیز الحق ہاشمی المعروف غالب میاں سہروردی صاحب قبلہ کی قیادت میں آپ کی ان عظیم الشان خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کے خلوص و محبت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ سپاس نامہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو دوام، قلم کو استقامت اور آپ کے وجود کو امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین صاحب سجادہ حضرت مولانا عزیز الحق ہاشمی غالب میاں سہروردی خانقاہ مخدومیہ سہروردیہ۔ آپ آئیے حضرت، آپ مستحق ہیں اس کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، فیضان حضور منور جہاں، عرس مقدس، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔